سنت انبیاء مرحبا مرحبا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ فرماتے ہیں لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس درخت سے وہی کھا سکے گا جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مزید چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سنت انبیاء اور ہمارا ٹاپک جو جاری و ساری ہے تبلیغ دین سنت انبیاء ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام مخلوق کو دین کی تبلیغ فرماتے تھے، مخلوق تک اللہ پاک کے احکامات پہنچاتے تھے۔ اس ضمن میں علماء نے ایک بڑی پیاری بات تحریر فرمائی کہ انبیاء کرام نورانی بشر ہیں، بے شک، یعنی نہ صرف ہماری طرح بشر ہیں، نہ صرف فرشتوں کی طرح نور ہیں، بلکہ نورانی بشر ہیں، کیونکہ انہوں نے رب سے لینا ہے اور اللہ پاک نور ہے، اور مخلوق کو دینا ہے اور مخلوق بشر ہے، واہ تو واہ، دونوں چیزوں کی مناسبت ہو جائے، ماشاء اس لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کو نورانی بشر بنایا ہے۔ واہ، جیسے ماشاء اللہ، دل اور جسم کے درمیان رگیں واسطہ ہیں، ہڈی اور گوشت کے درمیان پٹھے وسیلہ ہیں، اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ واہ، اللہ پاک ماشاء اللہ، ہمیں ان کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین آمین۔ سب سے اولا، سب سے اعلیٰ انبیاء کی شان ہے، سب سے بالا، سب سے والا انبیاء کی شان ہے، رہنمائی کے لیے مخلوق کی آئے سبھی، رب نے ہادی ہے بنایا انبیاء کی شان ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ دین کے متعلق سنیں گے۔ آپ کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، ان میں کیا خرابیاں تھیں، کس طرح نیکی کی دعوت دی گئی، اسلام کی دعوت دی گئی، اور منکرین پر کس طرح عذاب آیا، یہ انشاءاللہ آج بیان کیا جائے گا۔ آپ پروگرام میں شامل رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری صلی اللہ الباری سے عرض کروں گا کہ حضرت لوط علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یہ کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، کچھ اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اہل سدوم کی طرف بھیجے گئے۔ سدوم جو ہے یہ اردن کا علاقہ ہے اور بحر مردار کے قریب ہے، اور اس قوم کے اندر جو برائیاں تھیں، جن برائیوں سے چھڑانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کو وہاں بھیجا، وہ برائیاں کیا تھیں جو اس قوم میں تھیں، جو اہل سدوم میں تھیں؟ یہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، واجب حقوق کی ادائیگی میں کنجوسی کرتے تھے، صدقہ نہیں دیتے تھے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور جو مسافر آتے ان کی حق تلفی کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، ڈاکے ڈالنا اس قوم کا کام۔ قوم لوط راہزنی کرتی تھی، جو راستے میں جاتے ان کو لوٹ لیتے تھے، چغل خوری بھی ان کے کارنامے تھے،
یعنی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر کے لوگوں کو لڑانا آپس میں ان کے کارنامے تھے. شرابیں پینا بھی ان کا کارنامہ تھا، استغفر اللہ. اور ایک اور بے حیائی اور بے شرمی کی کام ان کی جو ایک مذموم صفت تھی وہ یہ تھی کہ سب کے سامنے سطر کھول دیتے تھے، استغفر اللہ. اور اس سے بھی بڑھ کر بے حیائی ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ یہ لواطت میں مبتلا تھے، یعنی مرد مرد کے ساتھ گندا کام کرے. توبہ استغفر اللہ. تو حضرت لوط علیہ السلام صدوم کی طرف مبعوث کیے گئے، جی. کئی خرابیاں اس قوم میں آ چکی تھیں، تو آپ کی اس تبلیغ دین کا بیان جو قرآن میں کیا گیا، جس کا بیان جو ہے سورہ شعراء آیت نمبر 161 162 163 میں کیا گیا ہے. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. جبکہ ان سے ان کے ہم قوم نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کا فرمایا، تقوی کا اس آیت میں ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن ڈرانے کے تعلق سے آپ دیکھیں، انبیاء کرام کی سیرتیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، آپ حدیثیں پڑھیں، آپ بزرگوں کا عمل پڑھیں. اللہ سے ڈرایا نا. اور بعض لوگ جو نا اس کو پسند نہیں کرتے، آپ ڈراتے بہت. بھئی ہم کوئی کہانی سنا رہے ہیں آپ کو، استغفر اللہ، ہم آپ کو قرآن پاک کی آیت سنا رہے ہیں، آپ کو حدیث سنا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرائے نہیں. بھئی وہ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہم پہنچا رہے ہیں آپ تک. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا. سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو ڈراؤ، پھر ساری قوم کو ڈرانے کا، تو ڈرانے کا کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شانیں ہیں کہ وہ رحم فرمانے والا بھی، اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی پکڑ کرنے والا بھی نہیں ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں میں ایک نام نذیر بھی تو ہے. نذیر کے کیا معنی؟ ڈرانے والا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. قرآن کو بھی نذیر کہا گیا. جی دیکھو، قرآن پاک نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے. قرآن نے خوشخبریاں سنائی ایمان والوں کو اور متقیوں کو، نیکوں کو، اور قرآن نے ڈر سنایا جو کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اللہ کی استغفر اللہ تکذیب کرنے والے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو جھٹلانے والے ہیں، یا جو اللہ رسول کے نافرمان ہیں. تو خیر، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، میرا حکم مانو. حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ دین کی، نیکی کی دعوت اپنی قوم کو دی، تو تقوی اختیار کرنے کا کہا. تقوی کی کوئی تعریف اگر آسان الفاظ میں، ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں، تقوی کسے کہیں گے؟ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شرعی اصطلاح میں بنے گا نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس سے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو. کفر، شرک، کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ. اور بڑا آسان سا بزرگوں نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کی. تو تقوی کے کئی درجات ہیں. جی، تو اللہ کرے کہ ہم سارے کفر سے درجے، بچنا، بد مذہبی سے جی، بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، چھوٹے گناہوں سے بچنا، شبہات سے بچنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ سے دور لے جانے والے ہر کام سے بچنا، اور 7 مرتبوں کی طرف قرآن نے ہدایت کی. یہ اعلیٰ حضرت کے فرمان کو آسان کرنے کی کوشش کر کے پیش کیا. اللہ پاک ہمیں متقین کے صدقے تقوی نصیب فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ قوم شیطان کے چکر میں آئی اور نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نتیجہ پھر ہلاکت پر نکلتا ہے. یہ جو خوشحالی ہے، نعمت مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، مال مل رہا ہے، دولت مل رہا ہے، یہ
آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے، کئی بار ان چیزوں سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے جب ایمان والوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو نعمتیں ملتی ہیں، وہ نعمت کو اپنا کمال نہیں سمجھتے، اپنی کوشش نہیں سمجھتے، اپنا استحقاق نہیں سمجھتے، خاص اللہ کی عطا سمجھتے ہیں، اور نعمت ملنے پر اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں، ان نعمتوں سے اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے۔ اور جو ایمان والے نہیں ہیں یا نیک نہیں ہیں یا ان پڑھ ہیں، دینی لحاظ سے ان پڑھ، جاہل ہیں، کم علم ہیں، جب ان کو نعمت ملتی ہے تو بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں، شکر گزاری بھول جاتے ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال بھول جاتے ہیں۔ اور جب ان سے نعمت لی جاتی ہے، ایمان والے اور اللہ کے نیک بندے تو اللہ کی رضا پر راضی رہتے، مگر یہ شکوہ و شکایت پر آ جاتے ہیں۔ جو ایمان والے نہیں ہیں یا ایمان والے تو ہیں مگر دین میں اتنے مضبوط نہیں ہیں، قوی نہیں ہیں، اتنے باعمل نہیں ہیں، اتنا دین کا علم نہیں رکھتے، وہ شکوہ شکایت پر آ جاتے ہیں۔ اور استغفر اللہ، اگر کوئی اللہ سے شکوہ، اللہ پر اعتراض کرے گا وہ تو دار اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اس کا بیان کیا گیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاہ مینس عزت اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کر دیا۔ مزید اس کی جو تفسیر ہے صراط الجنان میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سیکھنے کو ملے گا۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے کہ غیر مسلموں کی کچھ دنیاوی ترقی دیکھ کر کہ ان کو اتنا کیوں مل گیا، ان کو کیسے مل گیا، یا کوئی شخص نافرمانی میں مبتلا ہے، اس کی مال و دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ کوئی اس میں مرعوب ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں رشک کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش ہوتی ہے، بعض کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی جی ڈھیل ہے، اور رب کائنات کی خفیہ تدبیر ہے، ہے۔ اور بھی غافل ہو جاتا ہے وہ اور بھی نافرمانی کرتا ہے اور زیادہ سخت عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو بس استغفر اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور ان کو نصیحت فرمائی، اب قوم کا کیا رد عمل ہوا؟ دھمکیاں، نافرمانیاں، استغفر اللہ۔ گستاخیاں، قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، بولے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ۔ یعنی آپ تو ان کی خیر خواہی فرما رہے ہیں، آپ تو ان کو رب سے ملا رہے ہیں، اور یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، بے باکی کر رہے ہیں، اور برے فعل سے باز آنے کے بجائے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تمہیں ہم شہر سے نکال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور یعنی ایک تو دھمکی دی، اور پھر بے باکی یہ بھی قرآن میں جس کو بیان کیا گیا کہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، جی استغفر اللہ، استغفر تو اللہ۔ اس کا بھی فما بیان۔ كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو، کہ تم سچے ہو تو ٹھیک ہے لے آؤ عذاب جس سے ہمیں ڈرا رہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی اللہ پاک کا غضب ہوا اور پھر عذاب کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا۔ نہیں، آپ کی حضرت لوط علیہ السلام نے کوششیں فرمائیں، اور نبی سے زیادہ بڑھ کر کوشش کس کی ہو؟ نبی سے زیادہ مخلص مبلغ کون ہوگا؟ خوب نیکی کی دعوت دی، بہت سمجھایا، اور جب ان کے راہ راست آنے سے نا امیدی ہوئی تو پھر دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، عرض کی اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر۔ یہ فسادی تھے، جھگڑالو لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، اور قرآن پاک میں مختلف قوموں کے احوال بیان ہوئے، ان کے عذاب بیان ہوئے، سب سے زیادہ غالباً اس قوم کا عذاب بیان ہوا، اور سخت سے سخت الفاظ اس قوم کے لیے بیان ہوئے۔ یہ فعل کیسا ہے؟ اللہ کی پناہ۔ اور ان پر اب عذاب کیسا آیا؟ اللہ کی پناہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اس کی شان بے نیازی،
وہ فرشتے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ پورا قرآنی واقعہ ہے کو بچڑا بھون کر لاتے ہیں تو فرشتے نہیں کھاتے، تو ان کو کچھ خوف ہوتا ہے کہ کھاتے نہیں، کیونکہ اس دور کے اندر اگر مہمان کچھ نہ کھائے تو اس کی ناراضی کا ہوتا تھا کہ مہمان ناراض ہے جب بھی کچھ نہیں کھا رہا۔ تو پھر فرشتوں نے تعارف کرایا، تو اب یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے کر اب اس قوم کی طرف آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے۔ اب جو حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی وہ منافقہ تھی، مسلمان نہیں تھی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی تھی مگر مسلمان نہیں تھی۔ اس نے قوم کو بتا دیا جا کر کہ گھر میں اس طرح خوبصورت لڑکے آئے۔ اب وہ قوم بری لت پڑی ہوئی تھی، گناہوں کی عادت پڑی ہوئی تھی، تو اب وہ جب پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام کو ابھی تعارف نہیں ہوا تھا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے عذاب کے لیے آئے، تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ بھی مہمان ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، مگر یہ باز نہیں آتے۔ تو اب اس موقع پر انہیں اس کا قرآن میں بیان ہے، یہ سورہ حجر کے اندر اس کا بیان ہے، اور آپ کے سمجھانے کا بیان جو ہے یہ قرآن پاک سورہ ہود کی آیت نمبر 79 میں، مگر یہ باز نہیں آئے تو پھر ان پر عذاب بھیجا گیا، اللہ کی پناہ۔ اور قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر 81 میں اس کا بیان ہے، يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یعنی فرشتے جو ہیں اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہیں، اپنی قوم کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ ان کو ان مقدس پاکیزہ خوبصورت مہمانوں کی طرف نہ آنے دوں، تو اب فرشتے اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ، اور تم میں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے رات کا کچھ حصہ گزارا اپنی شہزادیوں کو، بیٹیوں کو اور ایمان والوں کو لے کر آپ بستی سے نکلے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات پر ایسا نہیں کہ پوری قوم نے ہی انکار کیا، اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں اور سلیم الفطرت ہوتے ہیں جو نیکی کو قبول کرتے ہیں، جو حق کو حق کہتے ہیں، صحیح کو صحیح کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے اس کو، نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو فقط بیٹیوں سے نوازا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بھی بیٹیاں تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے اندر بھی یہی ہے، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نہ بیٹے نہ بیٹیاں، اس کی مرضی، یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والوں کو لے کر بستی سے تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں، بستی سے تشریف نبی لے کر جاتے پھر عذاب آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا، جب تک اللہ کے نبی قوم میں موجود ہیں عذاب نہیں آتا، اور حکم ہوتا ہے کہ آپ چلے جائیں پھر عذاب آئے گا۔ نیکوں کے قرب کی بھی برکتیں ہیں، جی، اللہ والوں کی صحبت کی بھی برکت ہے۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام اب اللہ کے حکم سے ان کو عذاب کیسا دیتے ہیں، اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے، اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ جبریل امی علیہ السلام نے پورے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ اس کا بیان جو ہے قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر 82 اور 83 میں ہوتا ہے۔ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ اللہ کی پناہ۔ پورا واقعہ اگر پڑھنا چاہیں، قوم لوط کی تباہ کاریاں، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، بڑا زبردست ہے۔ اس کے اندر قوم لوط کی تباہ کاریوں کا پورا دیا گیا، کن وجوہات سے عذاب آیا وہ بھی اس کے اندر بیان ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنے فرما برداری عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام تبلیغ دین کے لیے تشریف لائے، نیکی کی دعوت کے لیے مبعوث کیے گئے۔ تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ملے کہ نیکی کی دعوت کتنا اہم کام ہے، برائی سے روکنا کتنا اہم کام ہے، کہ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ اچھا، اب انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ نہیں ہے تو یہ مسلمانوں نے کام کرنا تو میرے ہے۔ نبی آخری نبی ہے اور آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو دیکھیں یہ کتاب جو ہے نا، نیکی کی دعوت، یہ اس کو پڑھیں۔ نیکی کی دعوت کے فوائد کیا ہیں، اور اگر ترک کریں تو نقصانات کیا ہیں، اس سے معلوم ہوگا۔ اچھا، نیکی کی دعوت دینے کا ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ بک جو نا آپ کو گائیڈ کرے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیکی کی دعوت دینے کے واقعات یہ پڑھنا چاہیں تو بھیانک اونٹ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، ایک رسالہ ہے بڈھا پجاری، سیرت مصطفیٰ پڑھ لیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق سیرت رسول عربی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کر لیں تو معلوم ہو کہ یہ نیکی کی دعوت دینا کتنا اہم کام ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دیکھیں قرآن پاک میں بیان ہو رہا ہے، تم بہتر ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں، اپنے آفس کے ماحول کو اسلامی ماحول وہاں بھی بنائیں، اور جہاں جہاں بھی ہم ہیں سوسائٹی کے اندر، اور بالخصوص اللہ نے اگر ہمیں منصب دیا ہے، عزت دی ہے، دولت دی، دولت والوں کی بات زیادہ مانی جاتی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی کی دعوت دیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں تو مریض آپ کی بات تو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ آپ ایم این اے ایم پی اے کو منصب، کوئی وزیر ہیں آپ، تو آپ کی بات کو بھی لوگ اہمیت دیتے ہیں۔ نیکی کی دعوت دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ دنیا بھی ملے گا، آخرت بھی ملے گا۔ کتنا عظیم کام ہے کہ اس سبب سے اس امت کو بہترین امت کہا گیا ہے، تو ہمیں یہ اپنانا ہے۔ اور پہلے انبیاء کرام یہ کام کرتے رہے، اب اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ واقعی بہت عظیم یہ سنت ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت سید الانبیاء بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، کہ ہم اپنے گرد و نواح میں نیکی کی دعوت کو عام کریں، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم کوششیں کریں۔ ہم اس کام میں لگیں گے، ہمارے ذریعے سے کوئی ہدایت پا گیا تو یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ایک ایک کلمے کے بدلے سال سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بہت عظیم کام ہے، اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت انبیاء مرحبا مرحبا